بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی جاری ہے اور آج کا ابھی جو چل رہا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ تو اس سلسلے میں آج کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ایک تو ہے صفوان بن امیہ کے قتل کی خبر، مقتولین بدر کی خبر، فاتح خیبر کے تعین، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی اطلاع، خود اپنی وفات کی اطلاع، اور فتح یمن کی خبر۔ اسی طرح اور بہت سے ہیں، فتح شام، فتح عراق، تو اس طرح آگے بہت سارا سلسلہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا، تو یہ دیکھ کر قریش کے سردار مدینہ پر حملہ کی تدبیر سوچنے لگے۔ اسی اثناء میں انصار کے ایک رئیس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور صفوان بن امیہ کے گھر جا کر مہمان ہوئے۔ ابو صفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لے گیا۔ وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نکل آیا۔ اس نے کہا، تم مکہ آ کر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرتے ہو، حالانکہ تم نے بے دینوں مسلمانوں، نعوذ باللہ، وہ مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے، کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور سمجھتے ہو کہ خدا اور رسول کی تم نصرت کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر ابو صفوان کے ساتھ تم نہ ہوتے تو یہاں سے سلامت گھر نہ جا سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ اگر تم ہم کو طواف نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا قافلہ تجارت مدینہ کے راستہ سے گزرنے نہ دیں گے۔ صفوان نے کہا کہ اے سعد، اس سے سخت لہجہ میں گفتگو نہ کرو، یہ اس وادی کے سردار ہیں۔ حضرت سعد نے کہا، اے صفوان، اپنی طرف جاری رہنے دو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم عنقریب مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ ابو صفوان نے کہا، کیا وہ یہاں آ کر مجھے ماریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو صفوان کے بدن میں وحشت طاری ہو گیا۔ وہ گو کافر تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ دہان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ چنانچہ اس کے بعد بدر کی لڑائی کا موقع پیش آیا تو اس کی بیوی نے جانے سے روکا اور سعد کی پیشن گوئی یاد دلائی۔ ابو صفوان نے کہا، ابو صفوان نے بھی ڈر کر اس فوج میں شرکت سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل اس کو سمجھا بجا کر لے گیا۔ بالآخر اسی کارزار میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور ابو صفوان مارا گیا۔ ابو صفوان نام ہے اس کا، مارا گیا۔ دوسرا ہے بدر کی خبر، مقتولین بدر کی خبر، یعنی بدر کی لڑائی میں سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کافر قتل ہونے والے تھے ان کی جگہ بتا دی، نشاندہی کر دی۔ بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان میں گئے اور بتایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ ابو جہل کا مقتل ہے، یہاں قریش کا بہت بڑا سردار مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب پیشن گوئی تھی۔ 300 ساڑھے 300 نیم مسلح بے سر و سامان مسلمانوں سپاہیوں کا، مسلمانوں کا افسر، 1000 سے زیادہ سپاہیوں کی غرق آہن و ساز و سامان فوج کی شکست اور افسروں کے قتل و موت کا اعلان کر رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر سردار قریش کے لیے
آپ نے جو جگہ مقرر فرما دی تھی وہیں اس کی لاش خاک اور خون میں نسلی پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے فاتح خیبر کی تعین۔ خیبر کا قلعہ۔ خیبر میں یہودیوں کے متعدد مستحکم اور مضبوط قلعے تھے۔ ہر روز مسلمان افسر اس علم و فوج کو لے کر جاتے تھے اور زور آزمائی کرتے تھے اور شام کو ناکام واپس آتے تھے اور خیبر کا دروازہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل علم میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی۔ اسلام کی صف میں ہر حوصلہ مند شمشیر زن نے کل کی توقع پر بے قراری میں رات بسر کی۔ کوکبہ صبح جب طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ غبار سے نمودار ہوئے۔ حضرت ممدوح کو آشوب چشم تھا، اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھ سے سر ہو گیا اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ آگے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان سے ایک اور بات کہی کہ وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان سے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اگر میں بتا سکتی ہوں، اب میں بتا سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کر جاؤں گا، اور پھر فرمایا کہ دوبارہ جب تو میں رونے لگی، اور پھر میرے کان میں کہا، اے فاطمہ، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ یہ دونوں باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے تقریباً 6 ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ خود اپنی وفات کی اطلاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی، آپ نے اسی سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کا عام اعلان کر دیا تھا۔ حضرت الوداع سے پہلے معاذ کو داعی اسلام بنا کر یمن بھیجا تھا۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے معاذ، اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ حجۃ الوداع کے مجمع میں ہزاروں مسلمانوں کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو گے۔ مرض الموت سے کچھ دن پیشتر فرمایا کہ خدا نے اپنے بندہ کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی۔ آگے فتح یمن کی خبر۔ یمن سن 8 ہجری میں فتح ہوا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں ہجرت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اور اہل و عیال اور جو ان کا کہا مانیں گے ان کو لے کر آئیں گے۔ حالانکہ مدینہ ہی میں کیا امر ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ آخر یمن خود آپ کی زندگی ہی میں فتح ہوا، اور وہاں سے لوگ نکل کر ایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکستان تک، اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل گئے،
اور پھر ان تمام ملکوں میں یمنی اور حجازی قبائل کی باہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی تاریخ کے مشہور معروف واقعات ہیں۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بیان کی جائیں گی۔ ضرور سنیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔